والسلام على المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا درس سورہ الفاتح جو صفحہ توحید کا ہے اور آیت نمبر 33 میں جو تین جماعتیں ہیں وارثی الکتاب میں ظالم لنفسہ مقتصد اور سابق بالخیرات. تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سابق بالخیرات. یہ سابق بالخیرات جو ہے اس کے اوقات عقائد اور اعمال فطریات اس کے حوالے سے ہے. تو یہ 520 آیتوں پر 32 لیکن ہم سابق بالخیرات کے شمولی کو آگے بڑھانے کے لیے آگیان کی ہے پورا اور 538 دفعہ یہاں سے جا سکا بلکہ 589 کے 579 سورہ آیت نمبر 14 نیچے سے دوسری سطح. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فرمایا وما تفرقوا اور ان میں یعنی امتوں میں فرقے پیدا نہ ہو یا وہ لوگ نہ ہو وہ فرقوں میں نہ بٹے الا مگر اس وقت وہ بٹے اس وقت ان کے فرقے پیدا ہوئے من بعد ما جاء اس کے بعد ان سے فرقے پیدا ہو گئے کہ آگے ان کے پاس ایک آگے علماء پیدا ہو گئے علم اور علماء سے امتوں میں تفرقہ پیدا ہوا. یعنی جہاں کوئی تفرقہ ہوگا وہ علم اور علماء پیدا کریں گے. جاہل کو اختلاف نہیں کر سکتا نہ تفرقہ پیدا کر سکتا. تو امتوں کا اختلاف اور تفرقہ کون کرتا ہے؟ علم علماء. لیکن علم تو اس کا نور ہے روشنی ہے. تو روشنی سے تو حق اور باطل کو پہچانا جاتا ہے کھرے اور ٹوٹے کو الگ الگ کیا جاتا ہے. تو یہ جیسا علم ہے کہ جو اختلاف اور تفرقے کا باعث بن رہا ہے. تو ان علم سے علم ہونا چاہیے کہ علم آج ہوئے قرآن پاک دو طرح کا ہے. ایک ہے علم توحید علم توحید. علم توحید وہ علم ہے جو باؤنڈری لائن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تیار کی. تو اللہ کی تیرائی ہوئی باؤنڈری لائنز میں جو علم محدود رہے مقید رہے ماتحت رہے وہ علم توحید ہے. خواب امت کے لیے نجات سعادت اور خوشبختی کا باعث بنتا. اور ایک دوسرا علم ہے جو اللہ کی چڑھائی کے حدود کو کراس کر جاتا ہے. یہ علم ہے باقی علم باقی. اور علم باقی جو ہوتا ہے تو اس کا مقصود اللہ کی رضا کو پانا نہیں ہوتا. اللہ کے کلام کے حوالے سے جتنی رضا اس پر مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے شخصی مفادات خواہشات نفس کو پورا کرنا اپنی ذات کو اپنے گروہ اور فرقے میں بڑا بنانا یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ باقی علم باقی اور علماء بغات یہ سبب بنتے ہیں تفرقے کا اختلاف کا اور قوموں کی تباہی. یہاں پر مائلہ بغیم بینہم بغیم بینہم. یہ بغیم جو ہے یہ جو زبریں پائی ہیں یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے. اسے کہتے ہیں ایڈوربی اطلاق. یہ زبان کے ساتھ جو بغیم ہے تو یہ حال ہے اور یہ کس سے حال ہے؟ علم سے. علم جو حال ہے یعنی وہ علم
جو بغاوت کرنے والا علم باغی، جن کو عرض کیا کرتا ہوں کہ پانی حیات بخش ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے، آپ نہایت بھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آپ چولہے سے نکل کر خیمے کو جا چھوئے تو اسی طرح ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن کوئی علم جو باقی ہو وہ اختلاف اور فرقے کا باعث بنتا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم باقی کو قوموں میں ابھرنے کا موقع کیوں دیا؟ ایسا کیوں ہوا کہ علم باقی ہو گیا، علماء باقی ہو گئے، اللہ نے ان کو روکا کیوں نہ؟ ان قلبوں کو اللہ نے چلنے کیوں دیا؟ ان زبانوں کو کھلنے کیوں دیا؟ ان دماغوں کو سوچنے کیوں دیا جو اللہ سے پھیلائے ہوئے جو علمی حدود تھے ان سے وہ کراس کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اس بات کو ٹھہرا چکا ہے کہ حیات دنیا میں ہر صاحب اختیار و ارادہ ذات کو مکمل آزادی ہوگی۔ اللہ کرنے وہ اللہ کا انکار کرنا چاہیں، وہ کتاب کو ایک طرف رہی، کلام کو ایک طرف رہا، اگر تو اللہ ہی کا انکار کر دینا چاہیں تو اس کو لے پوری اجازت۔ تو اگر اللہ نہ ٹھہرا چکے ہوتے، آپ اپنے زمانہ ایک متعین رسول ہے، اور وہ متعین رسول ہے کیا ہے کہ حیات دنیا میں ہر شخص کو آزادی ہو بلا ضروری پیدا۔ تو نتیجہ کیا نہیں کرتا کہ کوئی اختلافوں کو کرتا فوری طور پر اس کو محاسبہ ہو جاتا، حساب کتاب کو کاٹ دیا جاتا اور وقت اس کو ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کی سنت حیات دنیا کے حوالے سے یہ نہیں ہے، یہ جملہ متضع ہے درمیان میں۔ اب اصل بات یہ کر کہ علم جب باقی ہو گیا اور امتوں میں اختلاف اور تفرقہ کھڑا ہو گیا تو اس کا نتیجہ آنے والی نسلوں پر کیا پڑا؟ رفتار میں پڑا 580 صفحہ پہلی صفحہ وَإِنَّ الَّذِينَ يُورِثُونَ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ کہ اختلاف اور تفرقے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا بلا شبہ، واؤ میں نہ ہو، اِنَّا میں نہ، بلا شبہ، الَّذِينَ وہ لوگ پورے دن کے مجبور پیسے وارث، اور وہ لوگوں کو وارث کیے گئے، وارث بنائے گئے یا وارث پہلے اس کے کتاب، تو وہ جو کتاب کے وارث ٹھہرائے گئے یا جن کو کتاب ورثے میں ملی، ایک کتاب ورثے میں ملتی ہے رفتار ہوتا ہے، اور ایک انسان خود کتابیں الہی کا وارث بنتا ہے۔ ورثے میں تو ایسی جن پر آپ کو جائیداد مل گئی، ماں باپ کی جائیداد ملتی ہے اور ان کے اور متفرقہ ملتا ہے، اسی طرح کتاب بھی ترکے میں مل جاتی ہے، موروثی ایمان، موروثی کتاب، موروثی ساری چیزیں۔ تو جن کے ساتھ کتاب کا موروثی تعلق ہوتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لفی شکل منہ مرید، وہ علم باقی کے پیدا کرنا اختلاف و تفرقے کی وجہ سے اس کتاب کی جو اثرکشی ہے، اس کا جو مقام بلند ہے، اس کا جو کلام الہی ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شک بھی پیدا ہوتا ہے محترم مرید کے، جو آگے شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا ہے، جو بے چینیاں پیدا کرتا ہے۔ شک کی صفت ہے مرید، ارادہ یریید و ارادۃ، ایسا شک جو مجرد شک نہیں ہوتا بلکہ شکوک کا مجموعہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ کریٹنگ ڈاؤٹ، تو وہ ایک ایسے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو آگے شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اس شک مرید کا جو پھر عملی زندگی پر جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ خدائے محترم وہ حوالہ لکھ لیں، سورہ الاعراف آیت 169 اور 170۔ وہ پھر مذہبی پیشوانیت جو مذہبی پیشوا دکانداری کھول لیتے ہیں، اور ہر دکاندار اپنے مال کو سچا اور سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف محاذ آرا ہو جاتا ہے۔ محاذ آرائی کا ماحول
کیا پیدا کر دیتا ہے کہ کتاب کی جو دین کی جو اتھینٹسٹی ہے وہی ڈاؤٹ فل، وہی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے نوجوان کہ کون سا دین، کون سا مذہب، یعنی کثرت تعبیر سے شوز پریشان، یعنی خواب من، ایک آدمی نے خواب دے گا، ہزار رات اس کی تعبیریں ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا کہ اصل خواب کوئی انسان ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے بعد میں، وہ اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں ایک ایسے شاکی پورا ہو گئے جو آگے شکوک و شبہات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، آیت نمبر 15، فالے لانے کا فاتحو، فالے لانے کا فاتحو، اور اسی مقصد کے پیش نظر فاطمہ نے پاس لام بوجہ زانے کا مذکورہ مالا، پاس اسی وجہ سے اسی ضرورت کے پیش نظر، یعنی یہ ہے وہ اصل سنتے احوال کہ جس کا تدارک کرنا ہے، اور تدارک کس طرح کرنا ہے رفتہ محترم، فرض دو، پاس اسی ضرورت کے پیش نظر آپ دائی کا فیضا انجام دیں، دائی کے طور پر کھڑے ہوں، دعوت الہیہ کا علم بلند کریں، دعوت الہی کے محال پر آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی شکوک و شبہات سے نکالنے کا جو عملی طریقہ کار رفتہ محترم وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت، اور اس دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے کس طرح کی استعداد و صلاحیت درکار ہے؟ فرض میں فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے رسول، اور رسول کی نیابت میں پوری امت، خاص طور پر جو خلق و خالق کے حوالے سے رسول پر ایمان لائے، خاص اس محاذ پر وَاسْتَقِمْ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں، ڈٹے رہیں، کما أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، یعنی آپ دعوت اللہ کے کام پر ڈٹے رہیں، ڈٹ رہیں، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ خاصت میں نہ لائیں، وَلَا تَتَّبِعْ، قابل لحاظ نہ سمجھیں، أَهْوَاءَهُمْ، اب ہم کا مطلب کون ہے؟ احزاب، گروہ، فرقے، اور احوال میں آئے بالکل دن کی خواہشات، یعنی فرقہ وارانہ ماحول میں ہر فرقے کی جو روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، ان کو خاطر میں نہ لائیں، کتاب الہی کی بنیاد پر دعوت اللہ اس کو انجام دیں، اور فرقہ وارانہ جو آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، عقائد ہیں، ان کو خیال نکال لائیں، ان کے پسند اور ناپسند کو آپ اپنے دل سے نکال لیں، اور پھر آپ اعلان فرمائیں، آپ اعلان فرمائیں آمنتو، میں تو ایمان لے آیا، آمنتو، میں تو ایمان لے آیا، میں تو مومن ہو گیا، میں تو ایمان میں کھڑا ہو گیا، کس چیز پر رفتہ محترم؟ بما انزل اللہ من کتاب، اس چیز پر میں ایمان لے آیا جو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ نے نازل کیا اپنے رسول کی طرف، کیا نازل کیا؟ من کتاب، من کیا ہے وہ ایک قرآن کا عظیم الشان قرآن پاک کتاب الہی، تو میں اس آپ کی جانب نازل ہونے والی کتاب الہی پر ایمان لے آیا، میرا ایمان ہے، اور میں اس کتاب الہی کی بنیاد پر اب کیا کروں گا؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَ، کتاب الہی پر ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام ہے رفتہ محترم کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ اُمِرْتُ، اور میں معمول کیا گیا، اس میں میری پسند اور ناپسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پابند کر دیا، اُمِرْتُ،
معمور کیا گیا ہوں میں اس بات پر رفتار محترم لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں اے میرے مخاطب انسانوں اور میں اے میرے اوپر ایمان لانے والوں کو میں تمہارے مابین عدل قائم عدل کا معنی ہے رفتار محترم ایکویلٹی مساوات برابری گویا جتنے کی گروہ یا فرقے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ پارشل نہیں ہونا شیعہ ہو سنی ہو گلبنتی ہو بریلوی ہو کسی فرقے کے ساتھ ہماری شخصی کوئی جنگ یا لڑائی پسند یا پسند نہیں ہے سب فرقے سب انسانی گروہ برابر حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کا اللہ کا نور پہنچائے برابری یکسانیت مساوات امت تو میں معمول کیا گیا ہوں لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں سب سے پہلے عدل قائم کروں مساوات قائم کروں اور عدل اور مساوات کی اساس کیا ہے اللہ ربنا و ربکم یعنی ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور نیکی اور نیک اور بد ہونے کا دار و مدار اعمال پر ہے یعنی عمل کو بنیاد بنایا جائے عمل تم بھی کرو ہم بھی کریں ہر آدمی اپنے عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر انسان بہتر عامل بنانے کی کوشش کرے لا حجت بیننا و بینکم مناظرے چھوڑ دیے جائیں جھگڑے مناظرے آسمی میں جنات رہا کر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کا جذبہ یہ ختم کیا جائے اور عمل اور خالص عمل اپنی اپنی کتاب آئیڈیالوجی کے مطابق کام کیا جائے اللہ یجمع بیننا اللہ آخرکار ہم اللہ کے حضور میں جمع ہونے والے اور ہر ایک اپنے اعمال کی جزا پائے گا اور انجام کار ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آخرکار ہماری اسی کو حضور میں پیشی ہے یہاں جو میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے کہ کتاب الہی پر ایمان لانا عقل کا قیام عدالت کا قیام یہ پیش نہاد ہونا چاہیے اور اس نصب العین کا پہنچنے کے لیے ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں رفتار کرم 57 سورہ الحدید 57 سورہ رفتار کرم اور یہ 445 صفحہ 645 صفحہ نیچے سے تیسری صدر آیت نمبر 16 57-16 علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ہے ایمان والو اللہ جانے انا یعنی وقت کا رائی پاک مناسب نہیں وقت جس طرح گندم کے لیے فصلوں کے بونے کے لیے جو ایک ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعنی کیا مناسب کوئی وقت نہیں آ گیا للذین ان لوگوں کے لیے آمن جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ایمان والوں کے لیے مناسب تری وقت نہیں آ گیا کس کام کے لیے اس کا مطلب ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ خاشع کا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب بس کر دینا خلل کر دینا جھکا دینا بچھا دینا کہ یہ وہ بچھا دیں جھکا دیں سرنڈر کر دیں ماتحت کر دیں اس کو ماتحت کر لو کا مطلب قلوبوں دلوں اور دماغوں کو نہیں دل اور دماغ یعنی ٹوٹل پرسنالٹی بچھا دے چھپا دے کس کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کا ذکر کیا ہے بازو نے کہا کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ضربیں لگانے کے لیے گجرا نشن ہو جائے اللہ کا ذکر کیا ہے اس کا محترم دو حوالے لکھ لیں سورہ الحجر 5ویں سورہ آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر کیا ہے قرآن پاک 15 اور اس سے بھی بڑا
واضح حوالہ اور لکھ لیں، سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ اور 41ویں آیت. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم فإنہ لکتاب عزیز. ذکر کیا ہے؟ کتاب عزیز. کون سی کتاب؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تو یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، علم الہی ہے. تو اے ایمان والو، کیا آج دنیا جہان کو تم نے آزما کر دیکھ لیا؟ ہاں جی، تین پروگرام کے کیمپ میں جا کر دیکھ لیا، ہر نظام کو آزما کر دیکھ لیا، مذاہب حیات کا حل اور اطمینان کہیں سے بھی کو بینا لیا. کیا یہ آج مناسب ترین ٹائم نہیں ہے اس بات کے لیے کہ تم جھکا دو اپنے آپ کو، بچھا دو، ماتحت کرو اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے، کہ قرآن کی دعوت، قرآن کے نظام حیات کو بننے کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دو. اور وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ آگے کو بھی بیان کروں گا. وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ یعنی وہ چیز کہ نازل ہوئی وہ یا نازل کیا اللہ نے اس کو، اور من بیانیہ ہے جانی حق، کہ جو حق تمہارے پاس کلام الہی کی شکل میں آیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، بچھا دو. اور اے ایمان والو، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اے ایمان والو نہ ہو جانا، وَلَا يَكُونُوا، اور چاہیے اہل ایمان کو کہ وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب من قبل، کہ جن کو ان سے پہلے وقتاً جب کتاب دی جاتی رہی، کلام الہی انبیاء مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا، تو پھر امتوں کا رویہ کیا بننا رہا؟ رفتار محترم، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. فرمایا پھر ایسا ہوتا رہا کہ جب نبی اللہ کا کلام دے کر ان کو چلا جاتا تھا تو کچھ عرصہ کے بعد کلام الہی کے حوالے سے امتوں کے دل سخت ہو جاتے تھے، شخصیت پرستی آ جاتی تھی، تقلید آ جاتی تھی، آپ نے اپنے قریب امام کو، شخص کو سب کچھ بٹھا دیا اور کلام الہی کو تہذیب اجڑا دیا. تو اے ایمان والو، ثابت کتاب ختم کی طرح نہ ہو جانا کہ کتاب الہی کو خلاف میں مت تم پر رکھتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کو امام بنا کر ان کا دعا کر دیں. تو دیکھ جاؤ کہ ان کی اکثریت میں بادہی ہو جاتی ہے، بے وفا ہو جاتی ہے. تو دو قوم اللہ کے کلام کی قدردان نہیں ہوگی، وہ نہ اللہ کی قدردان ہوگی نہ اللہ کے رسول کی قدردان ہوگی. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تو کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جان کی حل قربانی کلام الہی کی اشاعت اور فروغ کے لیے دی، اور نہ وہ ہمارے کلام رسول کو ماننے والے اور اللہ کو کلام کو کر لے کر آئیں تو ان پر ہم قائم نہ ہو جائیں، تو ہم بغیر وقت اور جب امتیں کلام الہی سے ہٹتی ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر عام طور پر بے وفا خیانت کرنے والے فاسق کا معنی ہے بادہ بے وفا. اور اس کی جامع تاریخ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27. وما يريد به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. سورہ البقرہ آیت نمبر 27. یہ تین بنیادی اوصاف ہیں فاسقوں کے. اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دینا، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑا ہے، جوڑا بنایا ہے، ان کو الگ الگ کر دینا. جس طرح قرآن میں صلاۃ ہے تو اس کا جوڑا زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے تو اس کا جوڑا حکمت ہے، عمل ہے تو اس کا جوڑا نتیجہ ہے، حیات دنیا ہے تو اس کا جوڑا حیات آخرہ ہے. ہاں جی، رسول کی بات ہے تو ساتھ کلی رحمت کا جوڑا ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ جوڑا بنائی ہے ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں.
ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر کبھی فکس آ جائے، کلام الہی سے دور ہٹ جاؤ، مایوس نہ ہونا، کیونکہ عمل کا کلام تمہارے پاس ہے۔ اعلنوا، جان لو، یقین رکھو، کیا ان الارض، ان اللہ کی بلا شبہ اللہ یحیی الارض، ان الارض سے مراد ارض حکومت، ارض ڈیلر، جس طرح خاطی کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زمین کو، مردہ زمین کو حیات نو عطا کرتا ہے، اسی طرح اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر کبھی موت آ جائے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ حی قیوم، اس کا کلام زندہ کلام سے تمہیں حیات نو دوبارہ مل جائے گی۔ اللہ حی قیوم زندہ اللہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، اور تمہیں بھی حیات نو مل جائے گی، بشرطے کہ تم زندہ اللہ کے ساتھ اس کے زندہ مخاطب، زندہ کلام کو لے جڑ جاؤ، تو جان لو کہ بلا شبہ اللہ جو زمینوں کو زندہ کرتا ہے وہ تمہیں زندہ کر، اور کس طرح کرے گا اس کا پتر؟ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تمہیں حیات نو کیسے ملے گی قرآن پاک سے؟ اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے۔ قَدْ بَيَّنَّا، کھول کھول کر بیان کر دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، کیا کھول کر بیان کیا ہم نے؟ الآیات، اپنی آیت میں، احکام پر حکمت ہے۔ کیوں کھول کھول کر بیان کی وقتا کو ترم؟ لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ جائے، یعنی تمہاری اوپر جو جہالت اور جاہلیت کا ریس آ چکا ہے اس کو دور کرنا مطلوب ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے آیات ہیں، اور آیات کا تبیین بیان کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، تو اللہ کا کلام تمہیں حیات نو عطا کر دے گا۔ اور اللہ کے کلام سے کس طرح حیات نو ہمیں عطا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ سورہ الانفال، اس کا مطلب 8ویں سورہ اور آیت نمبر 24، یہ 215 صفحہ، دو سو 16 کا دیکھ 216 دوسری سطر اوپر سے نیچے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، نستجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہتے رہنا، آگے بڑھنا اس پکار کے لیے، دعا کے لیے، پیغام کے لیے جو اللہ اور رسول تمہیں دے رہے، اور وہ جو اللہ اور رسول کا پیغام ہے اس میں ہمیشہ لبیک کہتے رہنا۔ کیوں؟ آگے الفاظ ہیں اذا دعاکم لما یحییکم، یہ رسول کیوں آئے ہیں دوستان محترم؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن کے آنے کا، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات نو عطا کرے۔ ایک زندگی ہے دوستان محترم جو ہمیں ماں کے پیٹ سے ملتی ہے، ماں باپ کے توسل سے ملتی ہے، یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر رہ جائے۔ یہ جو جسمانی روٹی ہے رفتار محترم جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس کو کھانے والا زمین ہی پر رہ جائے، اور ایک روٹی آسمان سے نازل ہوئی ہے رفتار محترم، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کھانے سے ہمیں حیات نو ملتی ہے، اور وہ حیات نو اپنی زندگی ہے، اس کے لیے خوف نہیں ہے۔ لما یحییکم، یہ رسول آئے ہیں اللہ کا کلام دے گا تاکہ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات نو عطا کرے۔ اور حیات نو جب کسی فرد کو مل جاتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟
وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات کے امکانات کیا ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا صحابہ کے حوالے سے اس کا ایک نقشہ قرآن حکیم میں دیکھیں، 622 یہ 173 صفحہ ہوگا، 172 صفحہ سورہ الانعام، نیچے سے تیسری سطر آیت 122 سورہ الانعام۔ یا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اے ایمان والو غور کرو، اومن کان میتا، کیا یہ حقیقت تھی کہ بولا وہ شخص جو مردہ تھا، اس مردہ سے بعد عرب کی دنیا، نزول قرآن سے پہلے کی حالت، اصحاب رسول کی حالت، مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی ہوئے زمین، تو فرمایا بھلا وہ شخص جو کل تک مردہ تھا، عرب عجب موت تھی، زندگی کا نام و نشان نہ تھا، فرمایا ان مردوں کو ہم نے زندہ کر دی۔ یہ مردے جو زندہ ہوئے کلام الہی سے، کلام الہی سے ان کو حیات نو ملی، اور کلام الہی نے جب ان کو زندہ کر دیا تو زندہ ہونے والے کی پہچان تو ہوتی ہے، رکار محترم کی نظر میں زندہ ہو جاتی ہے، تو اس زندہ ہو جانے والی قوم کی پہچان یہ رکار محترم کہ اس کے لیے اللہ کا نور اس کا رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ کا نور کلام الہی، کلام الہی اس میں رحمت جاتا ہے، اس کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں، ضمیر میں، قلب میں، قالب میں، فرد میں، جماعت میں اللہ کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ جعلنا لہ نورا، ہم قرار دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں اس کو نور، اور جب وہ زندہ ہوتا اور اس کلام الہی کے نور کو اپنے لیے لازم ملزوم قرار دے دیتا تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ یمشی بہ فی الناس، یمشی کے بعد اس کا جو بھی آیا ہے یہ ہے پوائنٹ، پھر وہ زندہ ہو جانے والے اس نور قرآن کی بنیاد پر چل نکلتے، متحرک ہو جاتے، ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، جو زخم کی طرح بند تھے وہ اب آب رواں کی طرح کانٹے مارتا ہوا اس طرح دریا ہے، وہ گویا دائیں بائیں ہو۔ دیکھیں یعنی 25 سال کے اندر اندر یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سے زندگی ملی ان کو، تو اس طرح رواں پہ رواں رواں ہوئے استاد ہوتا کہ مراکز سے دیکھا سندھ کے آنکھ کا 30 سال 40 سال کے اندر اندر پریاستوں کے پریاستوں پر سواریاں کیا رہی، اعلان کے ذرائع جاتے وہ آپ کے علم میں، تو اس پورے قرآن کے آ جانے کے بعد یمشی بہ فی الناس، متحرک ہو گئے، چل پڑے وہ، لیکن چلے کس طرح؟ بہی، قرآن کے بھروسے پر، قرآن کے سائے میں۔ ہمارا اور آپ کا چلنا بھی ہے، لیکن ہمارے پاس نور قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی لاٹھی ہمارا سہارا نہیں ہوتی، ہم اپنے نفس کے تقاضوں کے زور پر چلتے ہیں، اور ایمان والے قرآن کے زور پر چلتے تھے۔ یمشی بہ فی الناس، کیا فرمایا؟ تمام مثل ظلمات، کیا ان اصحاب نور کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے یا کر سکیں وہ جو اندھے تھے، تاریکیوں میں رہنے والے، یعنی جن کے پاس کلام الہی کا نور نہیں تھا یا تھا تو غلافوں میں بند کر کو کل رکھا ہوا تھا، وہ ان آنکھ والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں بھی یہ نور والے آنکھوں والے گئے ہیں، اندھوں نے کیا ان کا مقابلہ کرنا تھا؟ فرمایا لیس بخارج منہا، ان کو کون سی تکلیف سے باپ دادا کے عقائد و اعمال سے اتنا پیار ہو چکا تھا کہ ظلمت کے اس قدر وہ عادی ہو گئے تھے تو اس تاریخی کو پسند پا کر اس کو پیار کرنے کی وجہ سے نکلنے کے لیے کی آپ نے۔ میری بات یہ تھی اس کا کہ کلام الہی نے اصحاب کو زندہ کیا،
وہ زندہ کلام کو لے کر نکل پڑے اور نور قرآن کو دنیا میں انہوں نے عام کیا۔ یہ دنیا میں نور کو عام کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیدا ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے، اور اگر آج ہم احتیاط ہونا چاہیں تو ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے یا کسی آنے والی شخصیت کا ہم راہ کریں؟ ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں قرآن کے نزول کے مقام تو 14 صدی ہے، ہم کہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں؟ دوسرے لفظوں میں آج اختلاف ہے کہ جی کون سا فرقہ حق پر ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں سے آگے بڑھنا ہے، اور بڑھنے میں ہمارے پاس سہارا کیا ہو، ہماری سنت میتھڈالوجی کیا ہو کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے اس کا دعویٰ کر سکیں عملی طور پر۔ اس کے لیے محترم ہم قرآن سے روشنی حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 108 یہ 298 صفحہ 298 صفحہ تیسری دفتر اوپر سے لکھے چلیں، آیت 108 سورہ یوسف۔ ارشاد فرمایا قل اے ہمارے حبیب اعلان اللہ اس بات کو کہہ رہے کیا کہہ رہے رفتار محترم؟ ہی صحیح، تو یہ جو قرآن ہے یہ میرا راستہ، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر حضورتی شناخت پیدا کرے، جو محمد رسول اللہ کا خود چاہتا ہے، وہ ان سے اپنی نسبت کو قائم کرنا چاہتا ہے، تجدید چاہتا ہے، تو اس کی پہلی جو مقصد ہے وہ کیا ہے استاد محترم؟ حاضی سبیلی، وہ ڈنڈے کی چوٹ کیا دے کہ یہ قرآن میرے لیے دستور حیات، قرآن میرے لیے وے آف لائف ہے، قرآن میرے لیے عادت حیات ہے، یہ میرا امام ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعا اللہم اجعلنی اماما ورحمہ، اے اللہ یہ قرآن میرا امام بنائے گا، یہ نور ہے، یہ آب حیات ہے، یہ منبع ہے۔ تو حاضری سبیل پہلا اعلان کہ اے لوگوں سن لو کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر میں چل، لہذا ان تمام کتوں پر ایک پارانہ نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کون سا جو قرآن حکیم کو دستور حیات کے طور پر مان پر۔ اس کے ساتھ اگلی سورہ بات کی آیت 36 لکھیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، جب کی امت احزاب میں بڑھی تو ان احزاب میں ایسے گروہ بھی پیدا ہو گئے جو قرآن کے بعض مقامات سے نفرت کرتے، عملی طور قرآن میں نتائج تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کا جواز پیدا کرنے کے لیے۔ حاضری سبیلی، یہ قرآن میرا راستہ۔ بس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کون ہے جو یہ اعلان کرے حاضری سبیلی، یہ قرآن میرے لیے دستور حیات ہے، رحمہ ہے، رحمت۔ نمبر 2 ادعو الی اللہ، قرآن کو دستور حیات بنا کر بیٹھ جانا یہ کافی نہیں، قرآن کو دستور حیات بنانے کا اگلا فریضہ یہ ہے ادعو الی اللہ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان کے خالق و مالک سے جوڑا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا دین اس کے سوا کیا ہے اور پیغمبر کہ مخلوق کو خالق کا اعلیٰ پتہ بتا دیا جائے۔ سب سے بڑا مکاشفہ اور مکاشفے کا سب سے بڑا نصف ہے
اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو مرغوب ہے اس کو رب سے ملایا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، تو ہم سب لوگ آگے اپنے خالق و مالک کی معرفت کے، اور خالق و مالک کی معرفت اس کے کلام سے پڑھ کر کہاں ملے گی؟ تو اس کلام حیات کو رسول حیات بناؤ، اور اس کلام کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ سے جوڑو، اللہ سے ملاؤ۔ مخلوق اور خالق کے مابین اس کا کلام واسطہ ہے، بس اس کلام کے ذریعے لوگوں کو ان کے خالق کی طرف دعوت دو۔ نمبر 3، یہ دعوت کیسے دی جائے؟ بلائنڈ فیتھ، باپ دادا سے سنا کر، یا پیر، مولوی، مرشد صرف اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا؟ تیسری بات محترم اعلیٰ بصیرت خانہ، تو جو دعوت ہے یہ مسائل و بینات کی بنیاد پر ہو، بلائنڈ فیتھ نہ ہو، اندھا عقیدہ نہ ہو، بلکہ ریزن کے اساس پر، بصیرت کی بنیاد پر، ویژن کے اساس پر، سائنس، ویژن، ریزننگ، یعنی ہر چیز نفع پورے انداز میں، احکام ہیں ان کی ہمتیں، اعمال ہیں ان کے نتائج و ثمرات ہیں، ہر چیز کی ویلیو آف اٹ۔ تو بصائر و بینات، دلائل، روشنی کی بنیاد پر اس اللہ کے کلام کی روشنی کو پھیلایا جائے۔ سوال پیدا ہوا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اولین و آخرین کے رسول ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ تو اللہ کے کلام کو بصائر و بینات کی بنیاد پر پھیلانا چاہیں تو آپ کا تو حق ہے۔ عام 14ویں صدی میں فرقوں اور فتنوں کے ماحول میں پیدا ہونے والے قرآن کو کیسے بصائر و بینات کی بنیاد پر موضوع بنائیں؟ قرآن کی دعوت کو بصیرت کی بنیاد پر ہم طرح کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے محترم، اور جواب آ رہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وَمَنْ، اور ان کا بھی یہی شیوا اور طریقہ انداز ہوگا جو میرے فالوورز ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی مجرد ایمان لانے والے نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا تعارف کروایا ہے۔ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے، قرآن کو دستور حیات بنانے والے، قرآن کے دستور حیات کی بنیاد پر دعوت اللہ کا کام کرنے والے، دعوت اللہ کے اس کام کو بصائر و بینات کی بنیاد پر انجام دینے والے۔ اعلیٰ بصیرت خانہ، میں یہ کام بصیرت کی بنیاد پر تقرر کرتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو مجھے فالو کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا استاد محترم کہ اس ایک آیت نے ہمیں ایک معیار دے دیا، نارم اور سٹینڈرڈ دے دیا اگر ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی پہچان کس بات سے ہے؟ قرآن کو دستور حیات بنانے میں، قرآن کی اساس پر دعوت اللہ کرنے میں، اور دعوت اللہ کا یہ کام بصائر و بینات کی بنیاد۔ تمام فرقوں کو آپ کے پاس معیار ہیں، آپ سزاد ہیں، کسوٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈر کس بات کا؟ اگر آپ کی کسوٹی سچی ہے تو آ جائیں فرقوں والے، گروہ والے کھڑے اور کوٹے دے کر ہمارے پاس الکتاب نظام الہی کسوٹی ہے، پڑھو کلام الہی کی بنیاد۔ تو یہ پہچان ہے جو محترم ناجی جماعت، نجات یافتہ اہل حق۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے کلام کو بصائر و بینات کی بنیاد پر کیوں مانا جائے؟ تو میں جواب دیا محترم، سبحان اللہ، دعوت ہو قرآن کا تو یہ کلام الہی ہے، اور انسان سے جو ہے عقل و خرد پر چلا بول کر پھر مجھے مان،
یہ نقص ہے، اور جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ ہر طرح کے نقائص سے محفوظ ہے۔ وہ کلام قرآن اللہ کا، اللہ کی طرف سے آنے والا کلام ہو، اور ہیومن انسان کو میں پیش نہیں کر سکتا، میں تیرے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ وسبحان اللہ، ایسا اللہ ناقص ہے، ایسا کلام ناقص ہے۔ میں نہ ایسے ناقص اللہ کو مانتا ہوں نہ ناقص کلام کو۔ سبحان اللہ، اور میرا اللہ کو حق پر آپ ہے کمزوریوں شارٹ کمنگ سے معاف۔ تو جب اللہ پاک ہے تو اس کی طرف سے صادر ہونے والا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بصائر و بینات سے خالی ہو؟ آگے فرمایا رفتہ محترم وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک ہیں جو بصائر و بینات کے چراغ کو گول کر کے اپنا سودا بیچنا چاہتے، کھوٹا سودا ہے، ناقص مال ہے، عیب سے پور ہے ان کا مال، وہ چاہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے ان کا مال لے لیں۔ فرمایا وما انا من المشرکین، میرا تو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ تو مشرکانہ کاروبار ہے جو وہ بصائر و بینات کو بند کر دیں۔ اس مقام سے رفتار محترم ہمیں چار یعنی ڈائمینشن میں رہنمائی رکھا ہوگی کہ بصائر و بینات، دعوت اللہ، قرآن کا دستور حیات، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی جماعت کی پہچان۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والی جماعت، اس کی ایک اور پہچان ہمارے سامنے یہ حاضر استاد محترم، یہ صفحہ ہے 63 سورہ آل عمران، آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر لوگ آپ سے حجت بازی کرنے کو اترائیں، مناظر کو اترائیں، تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ، آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کرتے ہو اسلام محترم؟ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اسلامہ قربان کر دینا، جھکا دینا، بچھا دینا، نظر کر دینا۔ میں نے تو بچھا دیا، قربان کر دیا، لگا دیا۔ کیا قربان کیا رفتار محترم؟ وجہیہ، لفظی ترجمہ ہے اپنا چہرہ، اور مراد کو ذات۔ تو جب ذات دے دی تو معلوم منایا رزق تو آپ کو جان مال سب کچھ آ گیا۔ میں نے تو لٹا دیا، لگا دیا، بچھا دیا، قربان کر دیا اپنی ٹوٹل ذات کو، مکمل پرسنالٹی کو۔ کس کے لیے رکھتا ہوگا؟ اللہ، میں نے تو کل کا خود اپنے خالوں کو مالک کے سپورٹ کر دیا۔ اور آگے دیکھیں رکھتا ہے محترم وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یہ 12:108 کی طرف وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری سنت پہ چلنے والے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ ٹوٹل ذات، ان کی کوئی پرسنالٹی، ان کو اللہ کے لیے قربان کر دینے والے۔ تو اللہ کا یہ کام جو ہے محترم، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس میں ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیا اور اس ایک دن آ گئے اور وہ سن لیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یہ تو رفتار محترم کیا وہ کس جماعت سے ہوگا؟ تو اس جماعت سے ہوگا جو کیا کریں؟ اسلمت وجہیہ للہ، کہ اپنی کوئی بھی کوئی ذات کو رفتار محترم کلام الہی کے سامنے، احکام و اوامر نواہی کے سامنے جھکا دیں۔ اس جماعت سے یہ کام ہوگا۔ اس ضمن میں ایک اور مقام دے کے ختم کر کے 39 دفعہ رفتار محترم، 39 دفعہ آیت 207 208 صفحہ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں
تمہیں ایسے انسان بھی ملیں گے کیا کرتے ہیں یشری نفسہ، جو بیچ چکے ہیں، بیچ دیا انہوں نے، کیا بیچا؟ نفسہ، اپنی ذات، اپنی غلامی، پرسنالٹی، ٹوٹل ذات کو بیچ دیا، واپس دے دیا اللہ کو۔ مرضات اللہ، اتباع مرضات اللہ، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اپنی ذات کو پانے کے لیے، اللہ کا بن جانے کے لیے اپنی کل ذات کو انہوں نے اللہ کے لیے کیا قربان ہو جانا، بیچ دینا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ فرمایا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کیا اللہ ایسے بندوں کو ضائع ہونے دے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے کلام کے ہو جائیں، جو سپردوں کو تو مائع بیچ رہا، دودانی سالو کموں بیچ رہا، جو اللہ کو اللہ کے کلام کے توسط سے اپنا سب کچھ دے دیں، کیا اللہ انہیں ضائع جانے دے گا؟ ہر گھر امیر ادام کے دل زدہ شو پیش ساقس با جدید عادت دوارے، اللہ کے لیے بکنے والے کبھی نہیں مرا کرتے، نہ بگا کرتے ہیں، نہ ضائع ہوا کرتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے ان کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ رؤوف بالعباد، اللہ مادر مہربان سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں دے گا۔ ایک بندوں کی جو شان ہے سو ہے، آپ کو پایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو ہم بھی مومن ہیں، مومن تو یہ ہوتے ہیں 9:111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن تو صرف وہ ہے جو اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کو دے دے، جان مال دینا اور جنت پانا یہ ہمیشہ اللہ کا دستور ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کامل ایمان کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے کلام کے لیے، وہ اگر انرجی، جسم، جان، راحت، آرام، لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، اے خدیجہ آج کے بعد راحت و آرام جو کچھ ہے اللہ کے کلام کے لیے دین کی۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا محترم ندخلوا فی السلم کافہ، مومن کی پہچان کیا بیان فرمائی ہوتا ہے محترم؟ ادخلوا، داخل کرو اپنے آپ کو، داخل کرو اپنے آپ کو، اس طرح داخل کرو لوگ محترم فی السلم، اسلام میں، اسلام میں، سلامتی میں، اللہ کے دین میں کس طرح داخل کرو رفتار مطلب کافتاً، ٹوٹل پرسنالٹی، ٹوٹل مائنڈ، ٹوٹل ریسورسز، جو کچھ ہے، ایسا نہیں کہ باپ آ گیا قرآن کے لیے اولاد کو ملایا، کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، یا آ گئے ہفتے میں ایک دن فیصد میں کافہ، کل زندگی لے کر آؤ، کل مسائل لے کر آؤ، کل ذات لے کر آؤ، ٹوٹل پرسنالٹی لے کر آؤ۔ اگر اللہ کے بننا چاہتے ہو ندخلوا فی السلم کافہ، اپنی ذات کو حصوں بخروں میں تقسیم نہ کرو، کچھ اللہ کے لیے، کچھ شرکاء کے لیے۔ ندخلوا، داخل ہو جاؤ، پھر سے اسلام میں کس طرح داخل ہو جاؤ؟ کافتاً، ہول ہارٹلی، کمپریہنسولی، تین میں نہیں، کل کے کل کو، اپنے کل کے کل وجود کو، جسم و جان، ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرو، اور دیکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ٹوٹل کو نہ دینا اللہ کو، اللہ نے کچھ ٹائم دے دیا، کچھ وسائل دے دیے، باقی ادھر ادھر لگائے رکھا، اس کو قرآن شیطان کی اتباع ہے۔
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر ٹوٹل وسائل، ٹوٹل ذات، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرو گے تو یہ تمہارا شیطان کی اتباع کرنا ہے، یہ طرز عمل شیطان کی وفاداری ہے، رحمان کے بندوں کی یہ پہچان نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ فالو کرنا خطوات الشیطان، شیطان کے طور طریقے، شیطان کے نشانات راہ، نشان جو شیطان کے سنگ ہے نیچ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے ایک دن چلے جائیں گے اور دن کے ایک گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے، کوئی اپیل ہوگی تو جان کر کے دے دیں گے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے، تمہیں اپنی سعادت، اپنی حیات، اپنی کامیابی سے روکنا چاہتا ہے، بس اس کے چکموں میں نہ آنا، دشمن کی بجائے رحمان کی بات مانو کہ وہ تمہیں نجات اور اپنی زندگی کا راستہ بتا رہا ہے۔ اور اے ایمان والو، کہاں ہم نے فرق کیا تھا رفتہ محترم اور کہاں گر گئے؟ اللہ پاک جب فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ایمان والو، اگر تم گرے، اگر تم نے مکمل اپنے آپ کو نہ بیچا اللہ کے لیے، اگر تمہارے پاؤں میں لغزش آئی، تمہاری حیثیت شہداء علی النار، ایک واٹر بس پر جو آدمی پہرے دار بٹھایا جائے، اگر وہ غداری کرے رفقائے محترم اور جو واٹر بس کے نظام میں کوئی آلودگی ہو جائے، زہر ملا دیے جائے، تو جتنی افواہ ہوں گی ان کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جس کو واٹر بس کا نظام چوکیدار دوسروں سونپا گیا۔ مجھے اور آپ کو رفقائے ہوئے زمین پر اللہ کے کلام کی چوکیداری، نگہبانی، شہادت، گواہی دینے کے لیے معمور کیا گیا تھا۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُم، اگر تمہارے قدموں میں لغزش آ گئی، اگر تم نے وال گارڈ کی پوزیشن کو چھوڑ دیا، کلام الہی کی گواہی کی نظر تم نے روک دی، تب مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھنے اجالے میں روز روشن کی طرح حق اور باطل نمایاں ہو گئے، واضح دلائل، واضح آیات تمہیں مل چکی، اگر آپ تم گرو گے، ڈنڈی مارو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر اللہ خالق حکمت والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تمہارے ایک گروہ کی جگہ پر یا تو بہا ہوگا وقت وقت نہ بہا قوم لیس بہا بکافرین۔ تو میری والیت کی رفتار محترم نُدْخُلُوا فِی السِّلْمِ کافۃ، اور اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رفتار محترم ایک گارنٹی دی ہے، ایک ضمانت عطا کی ہے۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ رفتار محترم وہ کس چیز میں ہے؟ اس کو دکھا کر آج کا یہ درس ختم کرتا ہوں۔ 143 صفحہ میرے اور آپ پہ تحفظ کی ضمانت اللہ نے فراہم کی ہے۔ کس کام میں، کس طریقے کار میں، اس کو دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ 143 صفحہ اور آیت نمبر 67، 6-7۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے پیغام اور کلام کو پہنچانے والے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاتا ہے، پہنچاتے رہے اس چیز کو جو آپ کی جانب، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک آپ پر پہنچانا۔ اور اسی نعمت میں لکھتے ہیں 3:20 امت بھی اس پہ معمور ہے۔ سورہ ابراہیم 14:52 یہ میری اور آپ کی سب امت کی ڈیوٹی ہے۔ اور 6:19 ہم بلغ قرآن حکیم کا پہنچانا۔ تو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کلام الہی کی تبلیغ کو آگے پہنچانے کو چھوڑ دیا تو سمجھا نہیں جائے گا کہ آپ نے
کار رسالت انجام نہیں دیا۔ کار رسالت تقاضا کرتا ہے کہ کلام الہی کی تبلیغ ہوتی رہے تا قیامت ایک ایک بچے پر کلام الہی کی گواہی ثابت ہو جائے۔ اور آگے ہے رکن محترم، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ حفاظت فرمائیں گے آپ کی لوگوں سے مقابلے۔ جاپان، روس، برطانیہ، اگر تم کلام الہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہارا محافظ و نگہبان بنے گا، اور اللہ کی حفاظت میں جب آ گئے تو کوئی چور ڈاکو تمہیں سزا نہیں پہنچا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ تھا رکتا ہے محترم کہ الصادقون الاولون، کلام الہی پر ایمان لا کر اس کے مناد بننے والے، اس کے شہداء بننے والے، اور اس کے کلام کے نور کو اپنے قلب اور قالب میں اتار کر مخلوق کی ظلمات کو ایک کلام الہی سے دور کرنے والے، یہی منصور ہیں، یہی اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور یہی اولیاء الرحمن ہیں۔ تو اس طرح رفتہ محترم خلاصے کے طور پر آج یہ موضوع ہوتا ہے، اور اس ضمن میں ہم نے آگے جو سورہ الفاتح کا درس آ رہا ہے اس میں اگلا درس جو اس میں کچھ ہوا تھا، ثم جعلناکم خلائف الارض، خلیفۃ اللہ، خلافت الہیہ کیا ہے زمین پر۔ تو اگلا اتوار کا جو درس ہے رفتہ محترم وہ سورہ فاتر کی روشنی میں جو خلفاء، خلافت کیا ہے، خلافت الہی کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے فرائض کیا ہیں، تو سورہ فاتر کی آیت نمبر 39 کا جو درس ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، تو خلائف الارض خلافت الہیہ، خلافت اللہ زمین میں میرے اور آپ کے حوالے سے کیا ہے اور اس کے فرائض و واجبات کیا ہیں۔ تو اگلا اتوار 9:30 بجے انشاءاللہ لگاتی ہوں سورہ الفاتر کی آیت نمبر 39 کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتاوانا ہم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ رخصان محترم کل 8:30 بجے سورہ البقرہ کے مضامین کا درس ہوگا اسی جگہ پر، اور اس کے بعد اسی سورہ البقرہ کا مضامین کا جو درس ہے وہ بدھ کو 8:30 بجے ہوگا۔ اور اس کے بعد رخصان محترم جمعہ جو ہے وہ ایک تو جمعے کے وقت پر یہ ایک بلاک میں جو سپورٹس ہیں وہاں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد میں تقریباً 12:05 پر درس شروع ہوتا ہے اور 12:45 پر روزہ تو ختم ہوگا، اور 1 بجے کی صلاۃ الجمعہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی جمعے کو مغرب کے فوراً بعد یہی جو خلافت اور سورہ الفاتر کے مضامین ہیں ان کا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔